السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید ہیلتھ ٹاک میں حاضر خدمت ہے اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خوش قسمتی یہ کہ آج ہمارے ساتھ جہاں زیب ارشد موجود ہیں، جن اسپتال میں جو ہے وہ سینئر ٹیکنالوجسٹ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دوسرے جو رخ ہیں، جو پہلو ہیں، جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم ان کو، چونکہ یہ ریسرچر بھی ہیں، ایک سائنٹسٹ کا درجہ بھی رکھتے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے 50 سے 60 جو ہے پروگرامز کیے ہیں، ریسرچ میں حصہ لیا ہے، دوسرے ممالک سے تعلیم بھی حاصل کی، تربیت بھی حاصل کی، اور لیکن آج جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں مدعو کیا ہے کہ ان کے تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے یہ اس لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اثاثے کا درجہ رکھتے ہیں کہ یہ جو سیکورٹی رسک ہوتا ہے دوائیوں کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا، جسے بائیو سیکورٹی رسک کہتے ہیں، اس کے جو ہے ماہرین مانے جاتے ہیں، ہر جگہ ان کو اسی حوالے سے بلایا جاتا ہے۔ تو جہاں زیب ارشد صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ظاہر ہے کہ آپ جن اسپتال میں کافی عرصے سے ہیں، وہاں تربیت بھی لی ہے، دوسرے ممالک بھی گئے ہیں، وہاں آپ نے ورکشاپ بھی کی، ٹریننگ بھی دی ہے، اور پاکستان کا نام آپ نے روشن کیا ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ جو ہماری گیون سچویشن ہے، ہمارا ملک ہے، جو ہمارے سارک کے ممالک ہیں، ان میں ایک جیسی صورتحال ہے کہ اچانک جو ہے بیماری بسٹ کرتی ہے، پھیلتی ہے، اور جو ہے سارا کے سارا جو ماحول گر جاتا ہے، اور ہماری ذہنی اور ہماری صحت سبھی گری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو ایک ہم ویپن کے طور پہ بھی دنیا استعمال کرنا چاہتی ہے۔ بائیو رسک مینجمنٹ کے بھی آپ ٹرینر ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ First of all, thank you very much, جہانگیر صاحب, for the invitation for such an important program. اور ٹاپک جو آپ نے چوز کیا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ آف آل اسٹارٹ میں اگر کروں، پاکستان کے ساؤتھ ایشیا میں جو آکوپائی کرتا ہے، تو دیر آر ٹو مینڈیٹس، تو تھوڑا اس کو ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیٹ از کالڈ اے GHSA، گلوبل ہیلتھ سیکورٹی ایجنڈا، اینڈ سیکنڈ ون از دا IHR۔ اچھا، ان دونوں کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں کہ اب آپ نے ہیلتھ پالیسیز کو جو موڈیفائی کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے۔ ہیلتھ پالیسی کیا ہے کہ آپ نے ایک عام آدمی کو لوور کیڈر سے لے کے ہائی کیڈر تک ایک گڈ ہیلتھ بینگ کا انوائرمنٹ جنریٹ کر کے دینا ہے، تاکہ وہ بیماریوں سے بچا رہے اور مطلب کہ وہ ہیلتھ کے اوپر برڈن نہ ہو۔ اب بات ہو رہی ہے کہ بیماریاں کیوں ہیں، سچویشن کیا ہے۔ تو اس میں دو تین چیزوں کا میں بڑا زور دوں گا، بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ GHSA اور IHR نے ایک جو ہیلتھ سیکورٹی کے اوپر جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے، اور پاکستان اس کا سگنیٹری ہے، پاکستان نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے کہا بڑی اچھی بات کی، سگنیٹری بھی ہیں، اس کی اہمیت بھی جانتے ہیں، اور جو ماسس میں بھی جو ہے وہ اویئرنیس دی جا رہی ہے، ہم اور آپ مل کے یہی تو کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کہیں اتنے کلیپس ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم چلتے پھرتے جو ہے بیمار نظر آتی ہے یہ قوم۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا ہیلتھ، اگر ہم بات کرتے ہیں نا ہیلتھ سیکیورٹی کی، ہیلتھ سیکیورٹی از اے براڈر ٹرم، اس میں سب کچھ ہم ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہیلتھ سیکیورٹی میں آتا کیا کیا ہے۔ ہیلتھ سیکیورٹی میں آپ کا جو آپ کی ہیلتھ پالیسیز ہیں، آپ کی بیسک جو لائف سٹائل ہے، اس کے علاوہ جو لیبارٹریز جو کام کر رہی ہیں، جو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہاں سے، ہاسپٹل سے، لیبارٹریز سے، وہ کہاں پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کس طرح مینیج ہو رہا ہے، وہ اس کو کس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کس طرح ڈسپوز کیا جا رہا ہے، تو ان پالیسیز کا فقدان ہے۔ سیکنڈ ون، آپ نے بات کی کہ کہیں پر زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے، تو دیٹس وائی جن لوگوں نے، جن خطوں نے، جن اداروں نے، جن پروونسز نے، جن کنٹریز نے لیجسلیشنز کو ڈیولپ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا، وہاں پر آپ کو ہیلتھ کی سسٹینیبلٹی آپ کو نظر آئے گی۔ ان شعبے میں جو ہے وہ آپ نے PhD کی طرف بھی آپ گئے، اور جو ہے وہاں بھی آپ کو، تو جب آپ باہر ایز اے ٹرینر جاتے ہیں اور جو ہے آپ نے ورکشاپ کرتے ہیں اور آپ کے مضامین بھی چھپتے ہیں، تو وہ کس بنیاد پہ آپ کو باہر والے جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں وہاں، اور وہ آپ کو مدعو کرتے ہیں، اور آپ ان کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ہمیں اب تک کیوں آپ سے استفادہ نہیں ہم کر پا رہے؟ دیکھیں،
میں جی ایچ ایس سے اور IHR کی ہی دو باتیں دوبارہ اگین ریپیٹ کروں گا. ان کا ایک مینڈیٹ یہ ہے, جی ایچ ایس سے کام کر رہا ہے PDR میکانزم پہ. پی کہتے ہیں پریونٹ, ڈی کہتے ہیں ڈیٹیکٹ, اور آر کہتے ہیں رسپانس. کہ آپ نے کسی ڈیزیز کو معاشرے میں ہونے سے پہلے پریونٹ کیسے کرنا ہے. یہ تو ایک بنیاد بنا دی گئی ہے نا. اب ہم اپنے حساب سے بات کریں کہ نہ ہمارا پریونشن ہے, نہ ہم ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں وقت پہ, اور جو ہے ہم کوئی ایسا ہم کو نظر نہیں آتا کہ ہم جو ہے یہ قوم جو ہے صحت مند بھی کہلا سکے. جو مینڈیٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ نے اپنے ہیلتھ کے جو لوگ ہیں, ہیلتھ کے جو کنسرن سٹاف ہے آپ کا, اس کو ٹرین کرنا ہے. ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. تو اس مینڈیٹ کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ٹریننگ کروانے کے بعد دیر از اے نیڈ کہ آپ اپنے سٹاف میں وہ چینج لے کے آئیں ان کے بیہیویئر میں. بیہیویئر ان کو نالج ہی نہیں ہے. پہلے تو نالج سے شروع کریں نا, کہ ان کو اویئرنیس تو آئے, ان کی تربیت تو ہو. کوئی انتظام نہیں تو اس سب پہ آپ کیسے ہی امید لگا بیٹھے کہ وہ ایسا کر لے. ایگزیکٹلی. تو یہی بات ہے کہ جو ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, وہ ٹریننگز کروانے کا مقصد, اویئرنیس ٹاکس کا مطلب, ویٹ ورک شاپس کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں, ان کو بیسک سے لے کے اپڈیٹڈ ٹریننگز دی جائیں, اور ان کو بتایا جائے کہ ان کا بیہیویئر لیب میں, ہاسپٹل میں, ہیلتھ اداروں میں کام کرتے ہوئے کس طرح ہونا چاہیے, سو دیٹ دے کین کریٹ اے گڈ انوائرمنٹ. اور جب گڈ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا تو وہ ایک جو کنٹینمنٹ, دیکھیں لفظ کنٹینمنٹ یاد رکھیے. کنٹینمنٹ ہے کہ کوئی بھی جو بایولوجیکل ایجنٹ ہے وہ ڈیزیز کاز کر رہا ہے نا, آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اب کنٹرول آپ کیسے کریں گے کہ ایک شخص کو انفیکشن ہوا, وہ ہاسپٹل میں آیا, اگر مجھے بیسک ٹولز نہیں پتا کہ مجھے ہائیجینک کو کیسے مینٹین کرنا ہے, ہائیجین کنڈیشنز کو, مجھے انفیکشن پریونشن کی اسٹریٹجیز کون کون سی ہوتی ہیں, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, سو دیٹ ایک شخص سے دوسرے شخص میں بیماری منتقل نہ ہو. یہ تو ہو گیا IPC. اب لیبارٹریز کے اندر جو کام کر رہے ہیں, کتنے ہی سسپیکٹڈ سیمپلز وہاں پہ ریسیو ہوتے ہیں. اگر وہاں پر اس کو لگانے کے بعد ہم نے صحیح طور پہ ڈسپوز نہ کیا تو اٹ کین کریٹ اے گریٹ میس. کیونکہ اب میں تھوڑا سا سٹیٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے علاقے کراچی میں ہی ہمارے پاس ہیپاٹائٹس C کی جو پریولنس ہے وہ more than 10% ہے. more than 10%. یس, جو ہمارے پاس سسپیکٹڈ پیشنٹس آتے ہیں. ہیپاٹائٹس B آپ کے پاس more than 4% ہے. HIV آپ کے اپروکسیمیٹلی 1% ہے. ڈیول انفیکشن ہیپاٹائٹس B اور HIV 5% ہے. ٹرپل ہیپاٹائٹس C اور HIV آپ کے پاس 12% ہے. اب آپ یہ دیکھیں, جب یہی سیمپل ان کا ویسٹ, ہاسپٹل کا ویسٹ, لیبارٹریز کا ویسٹ, اگر پراپر طور پہ میں ڈسپوز نہیں کروں گا تو اس سے جو لوگ انٹریکٹ ہوں گے, چاہے وہ میملس میں کے اندر کیٹ ہو, ریٹس ہوں, ڈاگز ہوں, ہیومن بینگز ہوں, اسکیونجرز ہوں, پانی کے اندر آپ کا ویسٹ جائے گا, وہ کنٹامینیٹ ہوگا, سوئل میں جائے گا, وہ فرٹیلٹی کو خراب کرے گا. بڑی بیماریاں ہیں, شدید بیماریاں ہیں وہ جو بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. ایک ریزن یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ایگزیکٹلی. ایک لفظ ہے AMR, آج کل بہت بات کی جا رہی ہے, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ AMR از اے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. مطلب کہ آپ ایک بیکٹیریا کے خلاف کوئی دوائی یوز کرتے ہیں, وہ اثر ہی نہیں کر رہی. اب آپ کو 10 سے 15 سال اپروکسیمیٹلی لگتے ہیں ایک دوائی کو مارکیٹ میں لانچ ہونے کے لیے, 10 to 15 ایئرس. اب آپ دیکھیں کہ ہماری نان ایتھیکل بیہیویئرس, ہمارا ہیلتھ سٹاف آ گیا, ہمارے مطلب کہ جو, اور اس کے علاوہ نان جوڈیشل یوز آف اینٹی بایوٹکس آ گیا. اور تو اس سے کیا ہمارے جو ہماری تہذیب ہے, بہت خوبصورت تہذیب ہے, لیکن یہ ہے کہ بھائی سلام دو تو ٹھیک ہے, لیکن جو ہم زبردستی ہاتھ ملاتے ہیں, ایک آدمی آتا ہے 10 آدمی کو نہیں پہچانتا, لیکن ملے گا ہاتھ 10 سے ہی ملائے گا, وہ گلے بھی ملنا چاہے گا, تو یہ اس سے کتنی بڑی, اس کو بھی تو آپ اویئرنیس دیں کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں, بیمار ڈال سکتی ہیں, بیماری کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک دوسرے میں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہاسپٹل, دیکھیں آئی ایم بلانگ ٹو اے ہاسپٹل کمیونٹی, میں ہیلتھ ٹرینر ہوں, ٹریننگز پرووائڈ کرتا ہوں, گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہوں, سینسٹائز کرتا ہوں. ماسٹر ٹرینرز کے طور پہ میں جاتا ہوں, انوائٹ کیا جاتا ہوں, تو اس میں لوگوں کو بتانا ہے. دیکھیں ہاسپٹل میں کوئی شخص بھی آ رہا ہے نا, دیٹ از سسپیکٹڈ, ایز اے پیشنٹ آ رہا ہے نا, ہی از سسپیکٹڈ, چاہے اس کو ہیپاٹائٹس ہے, چاہے اس کو کورونا ہے. اب کورونا کے اندر ہاتھ لگانا, ہاتھ ملانا کیوں منع کیا گیا؟ تھوڑا سا اس پہ سوچیں. اسی کو ایگزامپل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, اب کسی نے سنیز کیا, کفنگ کی,
اب وہ جو پارٹیکلز ہیں, جو ایجنٹس ہیں, بایولوجیکل ایجنٹ, وہ ایئر میں سسپینڈ ہوئے تو وہ واپسی بھی آئیں گے, وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی لگیں گے, اور جب وہ آپ کسی سے ہینڈ شیک کریں گے تو وہ جو بیماری کا ٹرانسمیشن ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اسی لیے آئی پی سی جو ہے, انفیکشن پریونشن کنٹرول ہاسپٹلس میں جو لازمی امپلیمنٹ کی جاتی ہے, اس میں کچھ اسکوپس بتائے گئے ہیں کہ آپ نے مریض کو ہاتھ لگا, چیک کرنے سے پہلے ہینڈ واش کرنے ہیں, چیک کرنے کے بعد ہینڈ واش کرنے ہیں, اس کے سراؤنڈنگ کو ٹچ کرنے سے پہلے ہینڈ واش کرنے ہیں. ہینڈ واشنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. یونائٹڈ نیشن والے اور دوسرے ممالک جو ہمیں ایڈ بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم جو ہے ان بیماریوں سے بچیں, اس کی چیک اینڈ بیلنس اس میں رکھیں, جس میں ہم ناکام ہوتے ہیں, تو وہ ہماری یہ تربیت کا جب ان کو فنڈ مل جاتا ہے تو وہ فنڈ بھی جو ہے وہ بیماری کی نظر ہو جاتا ہے, جو اندر کی بیماری, روحانی بیماری ہے جو کھا رہی ہے انسان کو اندر سے, اسی وہ لوٹ مار کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہے. تھینک یو جہانگیر صاحب. میں بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اسٹیٹس آر ویری امپورٹنٹ ٹو بی شیئرڈ. $1 اگر آپ انفیکشن پریونشن پہ خرچ کریں گے تو یو ول سیو $23, اینڈ دس از اے رپورٹ فرام CDC, سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول USA. $1 آپ ایکسپینڈ کریں اور $23 ول بی سیو فرام دا ہیلتھ بجٹ. اب وہ کس طرح سیو ہوگا؟ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو صرف اسی کے اوپر اس کا ایکسپینس نہیں آ رہا ہے, گورنمنٹ کا کتنا ایکسپینس ہو جاتا ہے. اب اس کی لیبارٹری کے ایکسپینسز ہیں, ڈاکٹر اس کو چیک کر رہا ہے, میڈیسن وہ خرید رہا ہے, آکسیجن اس کو لگائی جا رہی ہے, ایکس رے اس کا کیا جا رہا ہے, الٹرا ساؤنڈ اس کا کیا جا رہا ہے, بلڈ اس کو لگایا جا رہا ہے, ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, مختلف قسم کے مطلب کہ اس کے اوپر ٹرائلز کیے جاتے ہیں, سو آن. ابھی دیکھیں تو انفیکشن پریونشن از ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی GHS سے آپ بات کریں کہ پریونشن پہ آپ کام کریں. پریونشن, ڈیٹیکشن, رسپانس وہ تو بات کی بات ہے, پریونشن از میجر. $1 آپ اسپینڈ کریں گے, یو ول سیو $23. سیکنڈ تھنگ, میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2001 میں مطلب بایولوجیکل اینتھریکس اسپورٹس, وہ جان بوجھ کے مطلب کہ وہ جو لفافوں میں یس ایگزیکٹلی انویلپس کے اندر وہ آپ کو انویلپس ریسیو ہوئے, آپ نے اس کو اوپن کیا تو اٹ واز فاؤنڈ کہ وہاں پہ اینتھریکس اسپورز ہیں, اور وہاں پہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا دے ور انفیکٹڈ, اور ملٹیپل ڈیتھس وہاں پہ ہوئی ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے بھی ایک لہر آئی تھی ادھر پاکستان میں بھی ایسا ہوا تھا, 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا. تو اب دیکھیں بایو سیکورٹی کو امپلیمنٹ کرنا, بایو سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے. سسپیشیس آپ کے پاس پارسل ریسیو ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو پارسل کس نے بھیجا ہے, تو اٹ میں کاز ہیوج ڈیمیج. مطلب کہ آپ کو کوئی گن بھیج دیتا ہے, کوئی بایولوجیکل ایجنٹ بھیج سکتا ہے, آپ کو کوئی پیتھوجینک ایجنٹس بھیج سکتا ہے. تو میں 2001 کی سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب ان کو انویلپس آئے تو انہوں نے اس ایریا کو کلین کرنے کے لیے $23 ملین اسپینڈ ہوئے وہاں پر. 2001 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو دس از ویری امپورٹنٹ. جب کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے نا, اس کو کور کرنا, اس کو مینیج کرنا, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, اس کو رسپانس کرنا, بہت ہی ہمارے ہیلتھ کے اوپر بجٹ آ جاتا ہے. اور بینگ اے پاکستانی کنٹری, سٹیزن آف پاکستان, ساؤتھ ایشین میں ہم لوگ فال کرتے ہیں. ہم لوگ مطلب کہ ہم لوگ انڈر ڈیولپڈ ہیں. ابھی ہماری ہیلتھ جو خاصی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے. ہم لوگ مطلب امیونو کمپرومائزڈ, ہمیں ڈائبٹیز میں ہم سب سے آگے, ٹیوبرکلوسس میں ہم لوگ پریویل کر رہے ہیں, ہیپاٹائٹس ہمارا مطلب کہ ایک بہت ہی کانسٹنٹ فگر. اس کا جواب کون دے گا؟ ویل ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں, بیچارے مبتلا ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں, اور پبلک بھی ہوتی ہے. ایک کون سی خاص ایسی مخلوق ہے جو اس ملک میں محفوظ ہیں, ان کے لیے سب کچھ ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں. ویل دیئر از اے نیڈ ٹو بینگ اے پالیسی, اینڈ دیئر از اے نیڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ پالیسی. اور پالیسی کو بنانا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, اور اس کے بعد اس کو مطلب کہ کنٹینیوسلی اس کو آڈٹس کرنا, ریویو کرنا, اور ان کاموں کے لیے بجٹ کو رکھا جاتا ہے. سیفٹی کے لیے, IPC کے لیے, بایو رسک مینجمنٹ کے لیے فورن فنڈنگز آپ کے پاس آ رہی ہیں. وہ فلیمنگ فنڈز ہمیں دے رہا ہے. میں ہیلتھ سیکورٹی پارٹنرز آپ کو فنڈز پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان میں, کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ورکشاپس کرانے کے لیے, آپ کی انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے. وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ مطلب کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں. دے وانٹ ٹو بلڈ آور ہیلتھ سسٹم, اور یہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں آ رہی ہیں ہم اپنے بیہیویئر میں چینج لائیں. آور بیہیویئر از ناٹ اسٹل چینج. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں, اگر میں مسلم ہوں میں کہتا ہوں میرا اللہ مجھے بچائے گا, اگر میں ہندو ہوں تو میرا بھگوان مجھے بچائے گا. میں تھوڑا اس طرف جا رہا ہوں, مگر ہماری متس بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ نہیں ہمیں بچانے والا کوئی ہے. بٹ دیر از اے نیڈ کہ آپ خود بھی کچھ احتیاط کریں,
اور جو ریکمنڈیشن دی گئی ہے اس کے مطابق آپ چلیں. خدا نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر آپ کو بچنا ہے تو یہ پیرامیٹرز، یہ طریقے استعمال کریں گے تو بچ جائیں گے. اگر آپ نے لاپرواہی کی اور اس سے جدا رہے اور صرف دعا کرتے رہے تو پھر لوگ دعا کر رہے ہوں گے اور آپ اوپر جا چکے ہوں گے. یہ بہت اہم بات ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جہاں زیب ارشد ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں، بایو رسک مینجمنٹ کے مختلف حوالے ہیں آپ کے. ہمارے ساتھ رہیے، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام ہیلتھ ٹاک میں. آج ہمارے ساتھ جس طرح کے ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں زیب ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں رسک مینجمنٹ کے، اور باہر کی یونیورسٹیز سے لے کے یہ گھر کی یونیورسٹیز میں بھی آپ نے تعلیم دی ہے، تدریس کا کام کیا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ جو رسک مینجمنٹ ہے اور جو بیماریوں سے بچنے کی جو تراکیب ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ ہم سیف رہیں، ہماری ہیلتھ رہے اور مورٹلٹی ریٹ کم ہو، ہماری بری حالت ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اس میں 2-3 میں ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا جس کو اوپر لازمی کام ہونا چاہیے. ایک تو ہے ہینڈ واشنگ. ہینڈ واشنگ اور ہینڈ واشنگ کی بھی ترتیب ہے کس یس، طرح ہونے اس کے بھی ایز پر کرونا نے WHO. ہمیں سکھا دیا تھا. اگر آپ کرونا کو پازیٹیو لیں نا، کرونا واز اے بلیسنگ فار اس. کرونا نے ہمیں ہائیجینک کنڈیشن کو امپلیمنٹ کیسے کرنا، ٹریننگز کی امپورٹنس، لوگوں کی امپورٹنس، ہیلتھ سٹاف کی امپورٹنس، آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی امپورٹنس، بایو سیفٹی کی امپورٹنس، IPC کی امپورٹنس، ڈیزیز ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی، ہاں ان سے کیسے بچنا ہے، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے کنٹین کرنا ہے، کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اینڈ سو آن. ویل ہینڈ واشنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. جب بھی کبھی آپ سیمپل کو رن کریں، پیشنٹ کو ٹریٹ کریں، پیشنٹ کو چیک کریں، پیشنٹ کا ویسٹ ہینڈل کریں، لیبارٹری میں آئیں، لیبارٹری میں جانے سے پہلے، لیبارٹری میں آنے کے بعد آپ نے ہینڈ واشنگ لازمی کرنی ہے. ایک سٹیپ یہ ہو گیا. یہ ہیلتھ میڈیکل ہاں ایگزیکٹلی ہیلتھ پرسنلز کو کہہ رہا ہوں جو مطلب کہ آپ کو میجورٹی زیادہ پیشنٹ تو وہیں آ رہے ہیں نا. اور اس کے بعد آپ کا اور اب ہم کچھ جنرل باتیں بھی اس کے بعد میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اس کے علاوہ بایولوجیکل ویسٹ مینجمنٹ، کہ جو آپ کا ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے نا ہاسپٹلز میں جو ہو رہا ہے، ہاسپٹلز میں جو ہو رہا ہے، لیبارٹریز میں جو ہو رہا ہے، اس کو آپ نے کنٹین کرنا ہے. دیکھیں آپ کنٹین کا مطلب کنٹین کا مطلب ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا جلا ہے. دیتے ہیں، اسے تو اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی جلانے سے آپ کے 2 گیسز خارج ہو رہی ہیں، دیٹ ڈائی آکسین اینڈ فیورنس. وہ بھی زہریلی اور جب وہ ہوا میں جاتی ہیں تو وہ ڈسینڈ بیک ہوتی ہیں، وہ آبی حیات کے اوپر جا کے پریویل کرتی ہیں، سمندر میں گر گئی، دریا میں گر گئی، وہاں پہ فشز کو ایٹ کرتی ہیں، پھر آپ فش کو ایٹ کرتے ہیں، یو گیٹ کارسینوجینک. تو ڈائی آکسین اور فیورن جو ہے نا آپ کی انسنریشن سے، جلانے سے ویسٹ کو جنریٹ ہو رہے ہیں. ویل یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے، اور بھی اس کے علاوہ اسٹریٹجی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی آج کل جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، وہ دیٹ از اگر آپ ان جراثیم کو، مطلب کہ کچھ ہوتے ہیں اسٹیٹ ایکٹرز، ایک ہوتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز. نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ جس کو آپ کا قانون اجازت نہیں دیتا کرنے کا، آپ وہ کام کر رہے ہیں. اب آپ نے بایولوجیکل ایجنٹس لیا، آپ نے اس بایولوجیکل ایجنٹس کی خصوصیات کو چینج کر دیا. اس طرح کی بھی اب ریسرچ ہو رہی ہے. کیسے کر دیا وہ ہاں یس وہ اس طرح، کیونکہ ہم بتانا ہے، اسی پہ بات کرنا میں چاہتا ہوں کہ اب ایک ایجنٹ ہے وہ بہت کم ڈیزیز کو کاز کر رہا ہے. اب آپ لیبارٹری کے اندر اس ایجنٹ کو آپ ہائیلی ویرولینٹ، ہائیلی ٹرانسمیسیبل، ہائیلی پیتھوجینک بنا سکتے ہیں. اب اس طرح کی ریسرچز موجود ہیں. اب پیتھوجینک بھی بنا سکتے ہیں، اس کا علاج نکل سکتا ہے. اس سے مزید آپ کو ڈینجرس کنڈیشن لاگو ہو سکتی ہے آپ کے انوائرمنٹ کے اندر، آپ کی اور پاپولیشن زیادہ سفرڈ ہو سکتی ہے، آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے نا تیز ہو سکتی ہے. پہلے ایک بیماری مطلب کہ بہت کم پھیل تھی، اب وہی بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ درجنوں بیماریاں بتا دیں گے، وجوہات بتا دیں گے، ایجنٹ بتا دیں گے، لوگوں میں جو ایجنٹ ہوتے ہیں، زندہ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو بتا دیں گے. تو ایک ترتیب سے آپ بتا دیں کہ یہ وہ شارٹلی کہ ہمیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ مہلک ہیں، جان لیوا ہیں، اس میں مبتلا ہو گئے تو آپ بے بس ہو کے جو ہے بستر پہ پڑے ہوں گے اور آپ کو کوئی علاج بھی نہیں ہوگا. اور یہاں علاج کی سہولیات تو
वैसे ही उनका वेल नापीद है। थैंक यू सर। इसमें देखें ये होता है जो एक शेर होता है, शेर का काम, शेर से हम सब डरते हैं, मगर अगर हम शेर को पिंजरे में बंद कर दें तो हम शेर से नहीं डरते। ठीक है, शेर को कंट्रोल कैसे करना, अगर मुझे शेर को कंट्रोल करना आता है ना तो मैं नहीं डरूंगा शेर से। वेल तो बीमारियों से बचने का अमल भी आपके कंटेनमेंट और कंट्रोल है। आपने जो बात की ना कि बीमारियों को, जो पैथोजेंस को हम किस तरह मज़ीद डेंजरस बना सकते हैं, अब रिसर्च जो लोग इदारे रिसर्च करवा रहे हैं वो लेबॉर्ट्री में रिसर्च कैसे कर रहे हैं, तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन पैथोजन को बायो टेररिस्ट एजेंट के तौर पे यूज़ ना किया जाए। अब आपको चंद फंडामेंटल चीज़ों को लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, और वो क्या है कि जब भी दिफाई निज़ाम बनाना है, दिफाई निज़ाम बनाना है, उसमें आपको मतलब कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं वो देखनी है कि वो आपके इदारे में हो भी सकती है, नहीं हो सकती। एक रिसर्च का प्रपोजल मैं लेकर आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं आपके कोविड-19 के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मेरी लैब इस नौयत की नहीं है कि उस लैब में काम किया जा सके। हेपेटाइटिस पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। वेल देयर ट्रांसमिशन फैक्टर्स है ना, अब हेपेटाइटिस को भी आप और ख़तरनाक बना सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के ऊपर आप काम करें अभी, और हेपेटाइटिस बी तो लाइलाज है अभी तक। वेल सी का तो फिर भी इलाज है। ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बीइंग ए रिस्क मैनेजमेंट ट्रेनर, मेरा ज़्यादा काम प्रिवेंशन पे है। हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, डिजीज़ होने के बाद तो कॉम्प्लिकेशन आएगी ना, वो तो मैनेजमेंट है, आप इसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। वेल हम कर रहे थे कि बायो टेररिज्म जो बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से हम हो सकती है, उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि जब भी कभी आपका प्रपोजल हो वो आप मतलब कि रिव्यू करें, और रिव्यू करने वाले लोग भी एक्सपर्ट हों जिनके पास आपका प्रपोजल जा रहा है। जो एक कमेटीज़ होती हैं उसे कहते हैं IBC और IRB, उनका होना और उसका फॉल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो पैसे आपको दे रहा है रिसर्च करने के, आप एक स्टैंडर्ड, एक आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमारे मुल्क की मिसाल आप सामने रखें, बताएं कि क्या कुछ नहीं हो रहा। ये सबसे ज़रूरी है। जो सार्क ममालिक हैं, हमसे मिलती जुलती सूरत हाल का सामना है, उनको कैसे आवाज़ पहुँचाएँ कि उन्होंने क्या करें और सूरत हाल बेहतरी की तरफ आए, हमारे कंट्रोल में आए, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। देखिए 1972 में एक कन्वेंशन आया था, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। उसमें ये था कि कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट जो है ना, आप नॉर्मल हालात में और बायोलॉजिकल वार में आपने यूज़ नहीं करना आपने। तो उसे BWC बायोलॉजिकल वार कन्वेंशन था, वेपन्स कन्वेंशन, जो 1972 में आया, और अभी तक आलमोस्ट 185 प्लस कंट्रीज़ हैं जो कि उस मुआहिदे के सिग्नेटरी हैं। तो पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। पाकिस्तान ने भी ये वादा किया था, तहरीर पे साइन किया था कि हम लोग भी मतलब कि बायोलॉजिकल एजेंट्स को मिसयूज़ नहीं करेंगे। अब उसके कुछ आर्टिकल्स हैं, उस पर बात हम अगर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ कि मिसयूज़ नहीं करेंगे और किसी की मावनत नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे एंड सो ऑन। पाकिस्तान ने उस कन्वेंशन को देखते हुए 2005 में पाकिस्तान बायोसेफ्टी रूल्स की एक पॉलिसी नाफिज की थी। 2005 में पॉलिसी आ गई थी, और उस पॉलिसी के मुताबिक ये था कि आप बायोसेफ्टी ऑफिसर को तैनात करेंगे लैब्स के अंदर, और जहाँ पे रिसर्च हो रही है आप रिस्क असेसमेंट करेंगे, अपनी कंटेनमेंट को चेक करेंगे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, आपने पाकिस्तान बायोसेफ्टी रूल्स के सारी जो उनकी रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप IBC इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी बनाएंगे जो प्रपोजल को रिव्यू करती है। मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी NBC की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट पड़ी हुई है कि पाकिस्तान में अभी तक मोर देन ऑलमोस्ट 30 या 35 रजिस्टर्ड IBCs हैं जो कि अभी तक मतलब कि रजिस्टर्ड हुई हैं। देयर इज़ ए नीड कि अभी और मज़ीद IBCs को आप डेवलप करें, फ़ाल करें, और उनकी वो कैसे फ़ाल होंगी? वो इस तरह फ़ाल होंगी कि जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट को आप बताएंगे कि उनकी प्रायोरिटीज़ है ना, तो प्रायोरिटीज़ के अंदर आप मतलब कि इस पहलू को भी रखें कि बायोटेररिज्म हो सकती है। अभी कोविड-19 का जो वायरस आया था, अभी तक डिबेट है कि ये मैन मेड था या ये नेचुरल था, स्टिल अभी डिबेट है। और यस वी कैन डेवलप वायरसेस इन द लैब, तो दैट्स वाई 2001 में पोलियो का वायरस लेबॉर्ट्री में बना दिया गया था। तो अभी तक उस आइडिया को लेकर ये भी अभी तक मतलब चीज़ें सर्कुलेट हो रही है माशरे में। ये बायो टेररिज्म की बड़ी मिसाल है। यस, बायो टेररिज्म, और इससे भी ज़्यादा माजी में भी बायो टेररिज्म की काफ़ी इंसिडेंट्स रूनुमा हुए हैं। वेल तो आपको IBC डेवलप करने की ज़रूरत है, वर्कशॉप्स कराने की ज़रूरत है, और जो आपके रिसर्चर्स हैं उनको ज़रूर आपको उनको ट्रेनिंग दें कि आपने क्या काम करना है और क्या नहीं करना।
اب کلچر آف ڈوز ڈونٹس معلوم ہی نہیں ہمیں. نو ایگزیکٹلی کلچر آف رسپانسبلٹی ڈیولپ کرنا، آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کو، جو آپ کے ادارے کو سربراہ ہوتے ہیں ان کو بتانا، ایڈمنسٹریشن کو بتانا، اور پھر جو ریسرچر ہے اس کو بتانا، پی آئی جو پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے، آپ سب کو ایک پیج پہ لائیں گے تو آپ کی یہ بایو ٹیررزم کے چانس کم ہو جائیں گے. سب کا ایک پیج پہ آنا، سب کا سینسٹائز ہونا، سب کا جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان ویری شارٹ ورڈ اور جو منٹس میں بلٹس میں آپ بات بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ویل کیا کرنا چاہیے تو سب سے جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، کلچر آف رسپانسبلٹی کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. دس از سو مچ امپورٹنٹ. میں آپ کی ٹریننگز کروا دوں، میں آپ کو فنڈز دے دوں، میں آپ کو گرانٹس دے دوں، میں آپ کی سینسٹائزیشن کر دوں، میں آپ کی لیبارٹری ڈیولپ کر دوں، میں آپ کو مطلب کہ ٹرپس کروا دوں، میں آپ کی اگین اینڈ اگین ریفریشرز کروا دوں. اگر میرے اندر کلچر آف رسپانسبلٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی تو آل تھنگز آر بڑی اہم بات کی آپ نے. کلچر آف رسپانسبلٹی، میرا رسپانسبل ہونا بہت ضروری ہے. اب دوسری بات بتائیے. Well, second thing is that the policy should be implemented so that the reviewer body جو آپ کی پروپوزلس کو، جو آپ کی ریسرچ کو ریویو کرتے ہیں، ان کا ٹرینڈ ہونا، ان کا ریلیونٹ ہونا، ان کا ایکسپرٹ ہونا، ان کا اپنی فیلڈ کے اندر ایک مہارت رکھنا بہت ضروری ہے. جب تک ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مہارت نہیں ہوگی وہ مریض کا علاج کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ. تھرڈ ون از دیٹ کہ آپ اپنی بیسک چیزوں کو ٹھیک کریں. بیسک چیزوں میں بیسک دس از سو مچ امپورٹنٹ. میں نے پہلے بھی بات کی ہے. $1 ورسز $23. $1 لگائیں، 23 روپے بچائیں. اس میں آپ کی ہینڈ واشنگ بھی آ گئی ہے، آئی پی سی بھی آ گئی ہے، بائی سیفٹی بھی آ گئی ہے. بایولوجیکل ویسٹ مینجمنٹ پہ کوئی بات نہیں کر رہا. بایولوجیکل ویسٹ مینجمنٹ اتنا بڑا تھریٹ ہے جو آپ کی پلانٹس کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے، جو آپ کو ہیومنس کی لائف کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے، جو آپ کی سوائل کی فرٹیلٹی کو انفیکٹ کر رہا ہے. کیونکہ لیکوڈ ویسٹ ہو، سالڈ ویسٹ ہو، جو ہاسپٹل سے جنریٹ ہو رہا ہے وہ سسپیکٹڈ انفیکشس ہے. 15% ویسٹ آپ کا انفیکشس ہوتا ہے. اگر وہ صحیح طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ سارے مطلب کہ بہت بڑی مطلب کہ ایک کانسیکوینس کو لے کر آ رہا ہے. AMR آج کل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس میں بایولوجیکل ہے کیا یہ AMR؟ AMR ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. مطلب کہ اب دوائی بیکٹیریا کے خلاف اثر نہیں کر رہی. جی. وہ اس میں آپ کا ویسٹ مینجمنٹ یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے کہ دوائیاں بے اثر ہو رہی ہیں. اس میں تو پورا پروگرام چاہیے ہوگا. یس وی کین ٹاک. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ مطلب کہ نان جوڈیشل یوز آف اینٹی بایوٹک شوڈ بی پروہیبٹڈ. یہ صرف یہ نہیں کہ میڈیکل کمیونٹی میں نہیں، اینیمل فیڈز میں بھی آپ اینٹی بایوٹکس کو یوز کر رہے ہیں. آپ پولٹری میں کر رہے ہیں، آپ اینیمل فیڈ میں کر رہے ہیں، آپ اس کا دودھ یوز کر رہے ہیں، آپ چکن یوز کر رہے ہیں، آپ اس کا میٹ یوز کر رہے ہیں، تو اینٹی بایوٹک سے آپ ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں نا. تو دیز آر ریزنس. پلانٹس کے اندر آپ پولٹری کے علاوہ جو پلانٹس آپ کلٹیویٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی گروتھ کو انہینس کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی تو مطلب کہ یہ سب چیزیں مل کر جو ہے نا AMR کو انہینس کر رہی ہیں. PhD کا حوالہ بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا. آپ ریسرچر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. تو بہت ممنون ہوں میں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اتنے انداز سے، اتنے پہلو سے جو ہے اجاگر کیے جو ہمارے لیے بہت بہت اہم ہے. آپ سے میں اب سلام کرتا ہوں اور میں ناظرین سے بھی جو ہے اجازت لوں گا کہ ناظرین پھر ہم کسی دن بلائیں گے، آپ سے بات چیت کریں گے کسی اور موضوع کے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.